ایران ایٹمی طاقت بن چکے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد وہاں پر زلزلے کے باقاعدہ جھٹکے محسوس کیے گئے. اب اس طرح سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ اب ٹرمپ کو دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے. وہ ٹرمپ جو کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں. دبئی اور خلیجی ممالک کے اندر جو اڈے تباہ ہو رہے ہیں وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ روس دے رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. ایران اس ٹائم ایک ایسی سچویشن پہ کھڑا ہے کہ اب اس کو عرب ممالک بھی نظر نہیں آ رہے. اب وہ کہیں پہ کویت پہ جو ہے نا وہ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی دبئی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. میرے ساتھ معیز بھائی موجود ہیں. معیز بھائی، آپ کی بڑی جو ہے نا وہ اس ایران کے ٹاپک پہ بڑی ریسرچ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایران ایٹمی طاقت بن سکتا ہے یا نہیں؟ فرسٹ آف آل یہ کہ ایران ایٹمی طاقت بن نہیں سکتا. شعیب صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے جو میری اپنی پرسنل تھنکنگز ہیں وہ یہ کہ ایران ایٹمی طاقت بن چکے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد وہاں پر زلزلے کے باقاعدہ جھٹکے محسوس کیے گئے. اور اس کے باعث یہ ہوتا ہے کہ ایران نے ہم نے ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھا اور ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھئی ہم نے اپنا یہ ایک تجربہ کیا ہے، نیوکلیئر تجربہ کیا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اس کے اوپر کافی اس کی سرچنگ جاری تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا نیوکلیئر کوئی ایسا جو ہے مواد وغیرہ انہوں نے بنا لی ہے جس کے بعد اب ٹرمپ اور اس کی پالیسی کو خطرہ پڑ گیا. اچھا، آج میں نے دیکھا کہ جو ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ کافی سارے پادری وغیرہ کھڑے تھے اور وہ جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی دعائیں وغیرہ کر رہے تھے. ٹرمپ آج بڑا خوفناک موڈ میں تھا اور پتہ نہیں کوئی حیران تھا وہ بیچارہ. اب اس طرح سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ اب ٹرمپ کو دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے. وہ ٹرمپ جو کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں. اور جب کہ ابھی میں ریسنٹلی اگر دیکھ رہا تھا میمز بن رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایران کا جو لیڈر ابھی سپریم لیڈر جس کو بنایا ہے خامنائی صاحب کے بیٹے کو، وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، جبکہ وہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے اینڈ وہ جو سیکنڈ پہ ہے وہ ایران کا ہے، سو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ کہتا ہے بھائی میری مشاورت کیوں نہیں ہے اس میں. سو دیکھ لیں آپ، یہ جو ابھی مجتبیٰ خامنائی بنے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں. جب عراق کے اوپر جب ایران کا حملہ ہوا تھا تو یہ سب سے اگلے موضوع پہ تھے. یہ نہ ڈر انسان ہے اور یہ اپنے والد صاحب کی ہی پالیسیوں کے اوپر چلنے والے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی مارے جائیں گے؟ دیکھیں اب بھی جو ایران کے ساتھ ریسنٹلی جتنے بھی مسکیپ ہوئے ہیں اس کے بعد ایران کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتے ہیں لیکن وہ خفیہ مقام سے آتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انہیں سرچ آؤٹ کر کے اتنا آسان ہوگا کیونکہ اب وہ الرٹ ہو گئے ہیں، پہلے وہ الرٹ نہیں تھے. جی، اب ایران کا اس ٹائم پہ ساتھ دینا درست ہے؟ ایران کا ساتھ دینا درست ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک ہیں عرب ممالک، یقین مانیں میں نے اپنی لینگویج میں ہو سکتے میں بھی یہ کسی کے بات بری لگ جائے لیکن میں بولوں کھسی ملک ہیں، یقین مانیں جتنے بھی. آپ ایک اسٹیٹ ایران جس کی کرنسی بعض ملکوں میں تو چلتی ہی نہیں، جس کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں، اس کے باوجود وہ لڑ رہا ہے ایک ایز اے اسلامک اسٹیٹ ہونے کے ناطے ایران، اور اس کے ساتھ کوئی پاور نہیں، صرف ایک اللہ کی مدد کے تحت وہ لڑ رہا ہے. اور یقین مانے ان ایکسپیکٹڈ تھاٹس تھے کہ جو اس نے اتنا ٹف ٹائم امریکہ کو دیا، سپر پاور کو دے دیا. حالانکہ لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا ساتھ اس میں جو دے رہے ہیں ان میں روس سب سے پہلے ہے جو انہیں انفارمیشن دے رہا ہے. اور جو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبئی اور خلیجی ممالک کے اندر جو اڈے تباہ ہو رہے ہیں وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ روس دے رہا ہے. اور یعنی وہاں تک دیکھیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے جو عرب ممالک ہیں بدقسمتی سے ساری زندگی عیش پرستی میں انہوں نے گزاری ہے، وہ ان کو اڈے دے ہی جاتے ہیں، پھر وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب ایک طرف سے جو ہے وہ خامنائی صاحب کے حامی تھے اور دوسری طرف سے جو ہے نا وہ ان کے جشن منائے جا رہے تھے کہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، کیا ان کو امریکہ فنڈنگ کر رہا ہے؟ بالکل ایسے لوگ موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ غداروں کی ایک صف بھری پڑی ہوئی ہے ایران کے جعفر اندر. صادق. جی بالکل ایسے ہی ایگزیکٹلی. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جو سی آئی اے کو انفارمیشن کہاں سے جا رہی ہے، میں تو نہیں دے رہا، آپ تو نہیں دے رہے، ان کو وہی لوگ تو دے رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں.
اور ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے ان کے جو آفیشلز ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، سربراہان ہیں، وہ بہت محتاط ہیں اپنے لوگوں سے. اس لیے اب جو بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے، میں ایون پڑھ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں پہ باقاعدہ طور پر پٹی باندھی جاتی ہے اور وہ ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پٹی باندھی ہوئی انہیں باہر نکالا جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا آسان ہے کہ آپ نیکسٹ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر دیں. اس ٹائم پر ایران کا حامی کون ہے؟ اس ٹائم پر ایران کا حامی کون ہے؟ اس ٹائم پر جو سب سے بڑا ایران کا حامی ہے وہ ہے روس. اور اس کے بعد جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے ڈیفرنٹ جو ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ ان کو اپنے بھی تیل کا خطرہ پڑا ہوا ہے. اور جس طرح ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی ایک دم سے بحران شروع ہو گیا ہے تیل کا. سو ریسنٹلی ابھی بہت سارے لوگ بیچ میں پڑ جائیں گے، اس میں انوالو ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے ملک تو بچانے ہیں. آپ مجھے ایک چیز کلیئرفائی کر دیں کہ جس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ لگا دیا اور خود جو ہے وہاں پر اٹیک کر دیا، یہ چال جو ہے وہ مودی کھیل گیا؟ مودی نے کیونکہ مودی جو ہے وہ اس ٹائم اسرائیل بیٹھا ہوا تھا. ہاں، تو ایسے ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے نا، وہ ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب امریکہ گئے اینڈ دین اس کے بعد سے وہ سینیریو جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن اس کے اندر جو ہماری پاک فوج ہے، پاک بحریہ، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے وہ جو طیارے گرائے، وہ ٹرمپ بھی پھر اپنی زبانی خود ہی بتاتا ہوتا ہاں، ہے. وہ تو 7 سے لے کر 11 تک پہنچ گئے. اچھا، کیا مجھے یہ بتائیے کہ ایران امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ ایران بالکل جی ٹف ٹائم دے سکتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو میزائل بنے ہوئے ہیں وہ ہر ماہ کے اندر کوئی ان کی کوانٹٹی ہے اسپیسیفک جو بناتے ہیں. امریکہ تو سالوں سال لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے، ان کے پاس اپنے ایٹمی ہتھیار تو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ کام نہیں کر رہے. لیکن ایران کافی عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ ہتھیار نہیں ڈالنے والا جلدی. لوگ کافی سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جناب جس طریقے سے ایران کے جو سیف سٹی کیمراز جو ہے وہ ہیک کیے گئے، پاکستان کے بھی ہیک ہوئے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ پاکستان کے جی بالکل اس طرح سائبر اٹیک ہوئے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ایئر وائی کو ہیک کر لیا، جیو کو ہیک کر لیا اور ان کے اوپر وہ مواد انہوں نے شیئر کیا جس میں پاک فوج کے متعلق بیانیہ جو ہے وہ غلط نشر کیا گیا. سو یہ تو دیکھیں ہمارا سرمایہ ہے نا. سو ابھی لڑانے کی تو کافی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، لنکس ڈفرینٹ گروپس میں گردش کر رہے ہیں. آپ وہ کلک کرتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کارروائی ہو جاتی ہے. اچھا معیز صاحب، مجھے ایک چیز پاکستان میں ایک چیز اچھی لگی کہ اس پورے سنیریو کے اوپر جو ہے وہ شیعہ سنی سارے اکٹھے ہو گئے. ہاں، یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو جتنے بھی دیکھیں مقاصد فکر ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمنائیت صاحب کی شہادت کے بعد تمام جتنے بھی شیعہ سنی اختلافات اپنی جگہ ان کی، لیکن جو ان کے درمیان ہمدردی اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے کلوز ہوئے اور جس طرح سے ملک میں آگے پیچھے جو دھرنے ہوئے آپ دیکھیں تو یعنی آپس میں ان کے معاملات بہتری کی طرف آئے. جس طرح سے لاسٹ ٹائم پہ کچھ اختلافات چل رہے تھے، جس طرح سے جو ان کا سینیریو تھا اس حوالے سے کافی بہتر ہوا. اور مجھے بڑی بذات خود بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب تمام مقاصد فکر، میری بھی لاسٹ ٹائم سے بڑی کوشش کاوش ہے. میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے لگا ہوا ہوں اس میں، بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مقاصد فکر ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے. اس میں ہم لوگ اپنے علاقے کے اندر خاص کر گلبرگ گرین، کرال، گوری ٹاؤن اور اس سے ملکہ جتنا بھی ایریا تمام کے اندر آلموسٹ ہم اپنے لوگوں سے رابطے میں ہیں، جتنے بھی شیعہ سنی حضرات ہیں سب لوگوں سے، تاکہ تمام مذاہب کو کسی بھی قسم کی اگر کوئی بھی شکایت ہے تو وہ اس کو صحیح معنوں میں یعنی درست کیا جا سکے اور آپس کے اختلافات ختم کیے جا سکے. بیسیکلی تو بہت سارے لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں لیکن نظریات کے اوپر پھر اختلافات کو مٹانا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ ویسے ہمارا جو دور جس نے کیا ہے نا، وہ ہمارا ایک دوست تھا ملک بلال. سو وہ اس نے ہمیں اس سے ریلیونٹ گائیڈ کیا. ویسے اس ٹائم پر ہم بھی بڑے ڈھیلے تھے، ویسے ہمیں بھی اس کا اتنا کوئی خاص نالج نہیں تھا، اوبیس جو بات ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر ریسرچنگ کی ہے، انشاءاللہ اس کے بڑے پازیٹیو جو ہیں وہ پھر پوائنٹس سامنے آئے. معیز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی اور یقیناً جو ہے اس سنیریو کے اوپر جو ہم نے دیکھا کہ سارے جو ہے وہ فرقوں کے لوگ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوئے اور یہ ایران کے ساتھ ایک ہمدردی تھی. لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ بہت سے ممالک جو عرب ممالک ہیں ان کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے ایران کا ساتھ نہیں دیا. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.